زیادہ فاصلہ نہیں طے ہوا تھا، البتہ یہ لوگ طالب نگر کی حدود سے باہر نکل چکے تھے۔ سنت پرمیشوری نہ جانے کن خیالات میں گم تھا کہ اچانک پیچھے سے ایک ہاتھ آیا اور سنت پرمیشوری کی ناک پر آ کر ٹک گیا۔ ایک تیز بو پرمیشوری کی ناک کے راستے دماغ میں چڑھنے لگی۔ پرمیشوری نے چونک کر ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی، لیکن مضبوط ہاتھوں نے اسے جکڑ لیا اور چند ہی لمحوں کے بعد پرمیشوری کا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا۔ جب آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک نیم تاریک جگہ پایا۔ دونوں ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے اور منہ میں کپڑا ٹھونسا ہوا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے قبر جوار کا جائزہ لینے لگا۔ یہ جگہ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آئی تھی۔ سارے علوم دھرے رہ گئے تھے۔ وہ منہ سے آوازیں نکالنے لگا اور کچھ لمحات کے بعد اس جگہ تیز روشنی ہو گئی۔ یہ روشنی جیسے دیواروں سے پھوٹ رہی تھی۔ پرمیشوری نے اب گردن موڑ کر دیکھا تو بہت سی اجنبی چیزیں نظر آئیں۔ پھر ایک دروازہ نظر آیا جس سے کچھ سیڑھیاں نیچے تک آئی تھیں۔ غالباً پرمیشوری کی آواز سن کر ہی کوئی اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ چونکہ تیز روشنی ہوئی تھی اس لیے سیڑھیوں پر آنے والے کو اس نے بخوبی دیکھا اور ایک لمحے کے اندر اسے پہچان لیا۔ یہ راجہ ہدایت خان ہی تھا جس کے بارے میں اسے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ بڑی آسانی سے پولیس کے چنگل سے نکل آیا ہے۔ سنت پرمیشوری نے اپنی دانست میں بڑی چالاکی سے کام کیا تھا اور اس وقت جب راجہ ہدایت خان دھرم شالہ میں مقیم تھا، اس نے اپنے آدمیوں کو بھیج کر وہ تینوں افراد قتل کرا دیے تھے اور پولیس کو اطلاع کر دی تھی۔ پھر وہ تھانے میں راجہ ہدایت خان سے ملا بھی تھا اور بعد میں جب اس کے بارے میں معلومات حاصل کی تو اسے پتہ چلا کہ راجہ ہدایت خان بڑے آرام سے وہاں سے نکل گیا ہے۔ سنت پرمیشوری کو یہ اندازہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا کہ وہ کوئی گیانی ہے اور بھوگ ودیا سیکھ رہا ہے۔ بھوگ ودیا کے بارے میں سنت پرمیشوری کو خود بھی پوری تفصیلات نہیں معلوم تھی۔ بہرحال مار کھا گیا تھا اور اس وقت اس کے سارے علوم دھرے رہ گئے تھے۔ پھر اس نے اس قوی ہیکل آدمی کو دیکھا جو ایک اور آدمی کے ساتھ اسے لینے گیا تھا اور اس نے اپنے مالک کا نام حمید خان بتایا تھا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ دونوں اس کے قریب پہنچ گئے اور راجہ ہدایت خان نے ہونٹوں میں کچھ بدبدا کر مٹھی بند کی اور پھر اسے 3 دفعہ فضا میں گھما کر سنت پرمیشوری کی طرف گھول دیا۔ سنت پرمیشوری کو کوئی احساس نہیں ہوا۔ تب راجہ ہدایت خان نے خاقان سے کہا، کھول دو اسے۔ خاقان نے پہلے سنت پرمیشوری کے منہ سے کپڑا نکالا، پھر اس کے ہاتھ کھولے اور اسے اٹھا کر بٹھا دیا۔ سنت پرمیشوری وسیلی نگاہوں سے راجہ ہدایت خان کو گھور رہا تھا۔ تو تم نے دھوکے سے مجھے یہاں بلا لیا ہے؟ ہاں پرمیشوری، جب میں پہلی بار تمہارے پاس پہنچا تھا تو نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور کہا تھا کہ تم میرے بارے میں بہت کچھ جان گئے ہو۔ میرا خیال ہے اس وقت تم نے میرے بارے میں کچھ نہیں جانا تھا۔ لو اب کوشش کرو۔ یہ کہہ کر راجہ ہدایت خان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ سنت پرمیشوری اسے کینہ توز نگاہوں سے گھورتا رہا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھایا تھا۔ راجہ ہدایت خان مسکرا دیا اور بولا، پرمیشوری، اس وقت بھی تمہارے پاس اپنے کام سے گیا تھا اور تم نے اپنے علم کا اثر مجھ پر ڈالنا شروع کر دیا تھا، ہے نا؟ چلو اب پھر مجھ پر اپنے علم کا اثر ڈالو۔ نام تو تمہارا ہمیں پتہ چل چکا ہے راجہ ہدایت خان، زیادہ نہیں جانتے تمہارے بارے میں کچھ، پر دیکھو گیان والوں کو گیان والوں سے جھگڑا مول نہیں لینا چاہیے۔ ہم نے اپنا کھیل دکھایا، تم اپنا کھیل دکھا کر واپس آ گئے، اب جھگڑا کس بات کا؟ دوستی کا ہاتھ ہی تو ملانا چاہتے ہیں ہم تم سے سنت پرمیشوری، پر کیا کریں تم جواب ہی نہیں دے رہے۔ سنت پرمیشوری ایک لمحے تک سوچتا رہا، پھر اس نے اپنا ہاتھ راجہ ہدایت خان کے ہاتھ میں دے دیا اور راجہ ہدایت خان نے اپنے چوڑے پنجے میں سنت پرمیشوری کا ہاتھ جکڑ لیا۔ لیکن سنت پرمیشوری کو یوں محسوس ہوا جیسے لاتعداد کانٹے اس کے ہاتھ میں چبھ گئے ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی لیکن اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اس کے حلق سے ہلکی ہلکی چیخیں نکل گئیں۔ راجہ ہدایت خان اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے جکڑے رہا۔ سنت پرمیشوری کے ہاتھ سے خون کے چند قطرے زمین پر ٹپک پڑے اور اس نے کراتے ہوئے کہا، پاپی میرا ہاتھ چھوڑ دے، دیکھ میرا ہاتھ چھوڑ دے ورنہ میں… ہاں سنت پرمیشوری، میں تمہاری یہ ورنہ ہی سننا چاہتا تھا۔ چلو اب کیا کرتے ہو؟ چھوڑ دے میرا ہاتھ، تجھے
پریپر ماتا کا واسطہ، میرا ہاتھ چھوڑ دے۔ جھوٹے پرماتماؤں سے میرا کوئی تعلق نہیں سنت پرمیشوری، تو جانتا ہے تیرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ میں تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، میں تیرے بارے میں بس یہ جاننا چاہتا تھا کہ رانیہ نامی کسی لڑکی نے تجھے کوئی کاغذات دیے ہیں یا نہیں۔ کیسا گیان والا ہے تو، اپنے گیان سے میرے ہاتھ کو تو زخمی کر سکتا ہے، پر اتنا معلوم نہیں کر سکتا کہ لڑکی نے کاغذات مجھے دیے ہیں یا نہیں۔ دیکھ، میں نے منع کیا تھا نا تجھ سے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، چھوڑ دے اب میرا ہاتھ۔ جواب میں راجہ ہدایت خان ہنسنے لگا۔ ہاں سنت پرمیشوری، اب تجھ میں رکھا ہی کیا ہے؟ ہمارے ہاں بھوگ ودیا میں نہیں۔ ممکن ہے دوسرے علوم میں قوت ہوتی ہے، کسی کی قوت کو سلب کر لینے کی قوت، اور تو نے اب تک جیوتش ودیا کے علاوہ جو علوم سیکھے ہیں، اب تیرا ان سے کوئی واسطہ نہیں رہا۔ تو اب تک یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ اگر کسی کے پاس کچھ ہے تو وہ تیرے بھنڈار میں پہنچ جائے، پر تو دیکھ لے، میں نے تیرا بھنڈار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خالی کر دیا۔ سنت پرمیشوری نے ایک جھٹکا دیا اور اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ اب اس کی آنکھوں میں شدید خوف کے آثار نظر آ رہے تھے۔ وہ آنکھیں پھینچ کر شاید اپنے دماغ پر زور دینے لگا، پھر اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ ہائے پری پر ماتا، یہ کیا کر دیا اس پاپی نے؟ جواب میں راجہ ہدایت خان کا قہقہ بلند ہو گیا۔ تو سنت پرمیشوری، اب تو میرے سوالوں کے جواب دے، ورنہ میں یہیں تجھے جلا کر ختم کر دوں گا۔ اگر اس کا نمونہ دیکھنا چاہتا ہے تو یہ دیکھ۔ راجہ ہدایت خان نے اپنا ہاتھ سامنے کیا اور اس کی انگلیوں سے ایک قطرہ ٹپکا جو زمین پر پڑا اور زمین سے دھواں اٹھنے لگا۔ زمین میں سوراخ ہو گیا تھا۔ میرا یہ ہاتھ تیرے سر پر ہوگا، کوشش کر کے دیکھ لے، تو ہل بھی نہیں سکتا اپنی جگہ سے۔ تو سوچ کہ میرے ہاتھ سے ٹپکنے والا سیال اگر تیرے سر پر پہنچ گیا تو تیرا کیا ہوگا؟ شمع کر دے مجھے، تو مجھ سے زیادہ گیانی ہے، تو نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، تو مجھ سے بڑا گیانی ہے، مجھے جانے دے۔ دیکھو پرمیشوری، تم جو کچھ کرتے رہے ہو میں نے کبھی اس پر غور نہیں کیا۔ مجھے تمہارے ماضی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، جبکہ میں تمہارے ماضی کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ تمہارا اپنا پٹواری لال ایک اچھا آدمی تھا، جیوتش ودیا جانتا تھا، پر تم نے جس طرح اپنے پتا سے منہ موڑا، وہیں سے تمہاری بدنصیبی کا آغاز ہو گیا تھا، اور اس کے بعد میں تمہیں دکھاؤں کہ تم نے کیا کیا کیا۔ چلو لو دیکھو۔ یہ کہہ کر راجہ ہدایت خان پرمیشوری سے کوئی 10 گز کے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ سنت پرمیشوری اب پوری طرح سے راجہ ہدایت خان کے ٹرانس میں آ گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا۔ راجہ ہدایت خان نے زمین پر ایک چکور نشان بنایا اور پھر کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا۔ چکور نشان روشن ہو گیا، تب راجہ ہدایت خان کے منہ سے بھیانک آوازیں نکلنے لگیں۔ تم سب اپنے اپنے چہرے دکھاؤ جو سنت پرمیشوری کا شکار ہوئے ہیں۔ چکور نشان سے ایک چہرہ بھرا اور بلکہ ایک چہرہ ابھرا اور سنت پرمیشوری کی روح تھرا گئی۔ یہ اس کا ایک بدترین دشمن اوجھا رام تھا، جسے سنت پرمیشوری نے قتل کر دیا تھا۔ اوجھا رام خونی نگاہوں سے پرمیشوری کو دیکھنے لگا۔ پھر اس کی آواز آئی، تو نے مجھے مار دیا پرمیشوری، تیرا ستیہ ناش ہو، چھوڑوں گا نہیں میں تجھے، چھوڑوں گا نہیں، نہیں بچاؤ مجھے، نہیں بچاؤ مجھے بچاؤ۔ سنت پرمیشوری نے اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کا بدن تو اب اس کا تھا ہی نہیں۔ اس کی قوت تو راجہ ہدایت خان نے پہلے ہی سلب کر لی تھی۔ وہ اٹھنے کی کوشش میں ناکام ہو کر ایک طرف لڑک گیا تو راجہ ہدایت خان نے سامنے بنے ہوئے دائرے پر ہاتھ پھیرا اور اوجھا رام غائب ہو گیا۔ پھر ایک دوسرا چہرہ، اس کے بعد تیسرا، چوتھا، پانچواں۔ سنت پرمیشوری کی بری حالت ہو گئی تھی۔ یہ سارے چہرے وہ تھے جنہیں سنت پرمیشوری نے قتل کیا تھا اور راجہ ہدایت خان نے حاضرات کر کے انہیں بلایا تھا۔ آخری چہرے کے بعد راجہ ہدایت خان نے سنت پرمیشوری کو دیکھا تو سنت پرمیشوری بہت بری حالت میں تھا۔ क्षमा कर दो मियाँ जी, भगवान की सौगंध तालिब नगर छोड़कर चला जाऊंगा, कहीं दूर जाकर पहाड़ों में रूपोश हो जाऊंगा, तुम्हारा सामना नहीं करूंगा, तुमने सब कुछ तो छीन ही लिया है मेरा, अब मैं किस बर्ते पर जीऊंगा, जाने दो मुझे। हाँ सुन्नत परमेश्वरी, यही चाहता हूँ मैं। तुम कहते हो कि तुम्हें कागजात का कोई इल्म नहीं है, ठीक है, ये भी पता चल जाएगा कि
پھر تمہاری نشاندہی کیوں کی گئی تھی؟ چلو ٹھیک ہے، جاؤ، اٹھ جاؤ۔ وہ پھر ہونٹوں میں کچھ بدبدانے لگا اور اس کے بعد اس نے سنت پرمیشوری پر بھونک مار دی۔ سنت پرمیشوری حیرت انگیز طور پر ٹھیک ہو گیا تھا۔ پھر وہ بولا، میں کہاں ہوں، کدھر جاؤں؟ بتا دیتے ہیں تمہیں، بیٹھو، راجہ ہدایت خان نے کہا اور خاقان کو آواز دی۔ خاقان آ گیا تو راجہ ہدایت خان نے کہا، اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر باہر لے جاؤ اور اسے اتنی دور چھوڑاؤ کہ اسے اس بات کا پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کہاں سے آیا تھا۔ جو حکم مالک، خاقان نے چراغ کے جن کی طرح گردن ہلا کر کہا اور پھر راجہ ہدایت خان سے اجازت لے کر باہر چلا گیا۔ غالباً آنکھوں پر باندھنے والی پٹی کا بندوبست کرنے گیا تھا۔ اس کے بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں اچھا خاصا بڑا کپڑا تھا جو کالے رنگ کا تھا۔ اس نے اس طرح سنت پرمیشوری کی آنکھیں کسیں کہ وہ چیخ کر رو دیا اور چلا رہا تھا۔ ساتھ میں نور دین بھی آ گیا۔ دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اسے باہر لے گئے۔ راجہ ہدایت خان خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گیا تھا۔ پھر اس نے کہا، فرزان، سمجھ گیا ہوں یہ تیرا ہی کام تھا۔ تو نے ثنا کو اپنی آنکھوں کا علم دیا ہے۔ میں چاہوں تو اس کی آنکھیں چھوڑ کر اس کا دماغ منتشر کر کے یہ علم اس کے ذہن سے فنا کر دوں، لیکن وہ کام کی لڑکی ہے۔ اب وہ تیرے نہیں میرے لیے کام کرتی رہے گی۔ میں دیکھوں گا کہ تو کس طرح میرے راستے روکتا ہے۔ مردود، صحیح معنوں میں تو نے میری زندگی دوبھر کر دی ہے۔ بس ایک بار لگ جائے میرے ہاتھ، میری جال میں پھنس جا، پھر دیکھوں گا تجھے۔ وہ بھی یہ الفاظ کہہ ہی رہا تھا کہ عقب سے ایک ہلکا سا کہکا سنائی دیا۔ وہ ایک دم پلٹ پڑا، لیکن آگے پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔ راجہ بہت دیر تک وہاں بیٹھا غم و غصے سے کھولتا رہا۔ اس کے بعد اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنی عام نشستگاہ میں آ گیا۔ پھر اس نے غور دین کو طلب کیا اور تھوڑی دیر کے بعد نور دین اس کے پاس پہنچ گیا۔ نور دین، ہماری درسگاہ کی کیا کیفیت ہے؟ مالک، لوگ آتے ہیں اور انہیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ راجہ صاحب چلہ کشی کر رہے ہیں، اور جب وہ چلے میں بیٹھ جاتے ہیں تو درس نہیں دیتے۔ آپ لوگ انتظار کر لیجئے۔ کوئی خاص آدمی آیا تھا؟ نہیں مالک، کوئی خاص آدمی نہیں آیا۔ رانیہ کا کیا حال ہے؟ جیسی تھی ویسی ہی ہے۔ اس کی خبر گیری کی جا رہی ہے؟ مالک نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق کیا جا رہا ہے۔ اس نے کسی سے رابطے کی کوشش تو نہیں کی؟ نہیں مالک۔ حویلی میں کوئی اور تبدیلی؟ کچھ نہیں مالک، نور دین نے جواب دیا۔ راجہ ہدایت خان گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر وہ ثنا سے ملا۔ اس کی پہلی نگاہ جب بھی ثنا پر پڑتی تھی اس میں شک ہی ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد اسے خود ہی یہ احساس ہو جاتا تھا کہ ثنا مشکوک لڑکی نہیں ہے۔ وہ جو کچھ کہتی ہے اس میں سچائی ہوتی ہے۔ اس نے ثنا سے کہا، ثنا، میں سخت حیران ہوں، اب تو تم میرے بہت اچھے ساتھیوں میں سے ہو۔ ذرا یہ اندازہ لگا کر بتاؤ کہ سنت پرمیشوری تمہارے خواب میں کیسے آیا؟ مجھے شبہ ہے کہ فرزان نے کسی طرح تمہارے ذہن میں مداخلت کر کے تمہارے اس خواب کو پلٹ دیا تھا۔ سنت پرمیشوری تک مجھے پہنچانے کی اس کوشش میں سمجھ رہا ہوں، اور اس کی دانست میں سنت پرمیشوری کالے جادو کا ماہر تھا، اور کالے جادو کا یہ ماہر میرے لیے عذاب بن سکتا ہے، اور ایسا ہوا بھی، لیکن فرزان بھی مجھے صحیح طور پر نہیں جانتا کہ میں کیا ہوں۔ میں نے اسے ناکام کر دیا، لیکن میں اس کامیابی کو مانتا نہیں۔ میں اسے اس وقت اپنی کامیابی محسوس کروں گا جب میں اسے مکمل طور پر ناکام کر دوں، جس طرح میں نے سنت پرمیشوری کو کر دیا۔ اب وہ ایک آدمی کی حیثیت سے اپنی جان بچاتا پھرے گا، کیونکہ جن لوگوں کو اس نے نقصان پہنچایا تھا اور پہنچا چکا ہے، اب ان دشمنوں سے اپنی کوئی مدافعت نہیں کر سکے گا۔ خیر چھوڑو ان سب باتوں کو۔ میں یہ چاہتا ہوں ثنا کہ ایک بار پھر تم رانیہ کا خواب دیکھو اور یہ پتہ لگاؤ کہ اس نے کاغذات کہاں پوشیدہ کر رکھے ہیں۔ سمجھ رہی ہو نا تم؟ کیا اس کے لیے تمہیں دوبارہ رانیہ کو دیکھنے کی ضرورت ہوگی؟ نہیں راجہ صاحب، وہ میری آنکھوں میں ہے۔ بس تو پھر آج رات کو اپنے تمام تصور کو اس پر مرکوز کر دو، اسے دیکھو اور پتہ لگاؤ کہ کاغذات کہاں ہیں۔ ٹھیک ہے، ثنا نے جواب دیا۔ راجہ ہدایت خان تو چلا گیا، لیکن ثنا سوچنے لگی کہ اب کیا کرے۔ اسے بہت ساری باتوں کا علم ہوتا جا رہا تھا۔ یہ اندازہ بھی اسے ہو چکا تھا کہ راجہ ہدایت خان اس کے خوابوں کی
نگرانی کر سکتا ہے۔ بیچارے چاند بابا، سچ بولتی ہوں تو چاند بابا کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ ایک مشکل میں الجھ گئی تھی اور کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ ادھر حیات علی سجاد حسین سے اس بارے میں گفتگو کر رہا تھا۔ کاغذات اس کے پاس پہنچ چکے تھے اور اب وہ اس کی تحویل میں تھے اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب انہیں کس طرح استعمال کرے۔ سجاد حسین اس کے بہترین رہنما تھے۔ دبا دبا انداز بے شک تھا، لیکن بہرحال وہ جس طرح بھی بن پڑتا تھا حیات علی کی مدد کرتے تھے اور اس بات سے بہت افسردہ تھے کہ شمشاد علی کو رہا کرانے کی کوششوں میں بیچارہ حیات علی اپنی منگیتر کو کھو بیٹھا تھا۔ حیات علی نے کاغذات کے بارے میں تفصیل بتائی تو سجاد حسین سوچ میں ڈوب گئے۔ پھر انہوں نے کہا، میرے ذہن میں صرف ایک بات آتی ہے۔ کیا؟ راجہ ہدایت خان سے بات کی جائے اور اسے بتا دیا جائے کہ کاغذات ہماری تحویل میں ہیں اور ہم انہیں راجہ کے حوالے کر سکتے ہیں، لیکن اس شرط پر کہ رانیہ اور ثنا کو ان کاغذات کے بدلے ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ اس سے کوئی خطرناک صورتحال تو نہیں پیدا ہو جائے گی؟ خطرناک صورتحال تو ہے حیات علی، لیکن اگر راجہ ہدایت خان کو ان کاغذات کی ضرورت ہے تو پھر وہ ہماری بات پر ضرور غور کریں گے۔ اس سلسلے میں راجہ ہدایت خان سے بات کرنے کا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا بالمشافہ ملاقات؟ مناسب نہیں ہوگی، وہ بہت خطرناک آدمی ہے، صاحب اختیار بھی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے معاملات میں دبنا پڑتا ہے۔ حیات علی نے افسردگی سے گردن ہلائی اور بولا، سجاد صاحب، آپ مجھے مشورہ دیجیے کہ اس سے رابطے کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ ٹیلی فون، اور صرف ٹیلی فون۔ کیا وہ ہمارا فون ریسیو کرے گا؟ میں کوشش کرتا ہوں۔ سجاد حسین نے اپنے طور پر راجہ ہدایت خان کے پاس یہ پیغام پہنچایا کہ SSP سجاد حسین اس سے کسی خاص موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ راجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو کرنے کے لیے ایک وقت دیا۔ انہوں نے انتظار کیا اور اس کے بعد مقررہ وقت پر راجہ ہدایت خان سے رابطہ کیا گیا۔ سجاد حسین نے فون حیات علی کو دیا تھا اور کہا کہ وہ خود بات کرے۔ تب حیات علی نے کہا، راجہ صاحب، میں اپنے محکمے کے افسر اعلیٰ کی وساطت سے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ کون ہو؟ راجہ ہدایت خان نے پروقار لہجے میں پوچھا۔ حیات علی، جس کی منگیتر کو آپ نے اپنے قبضے میں لے رکھا ہے۔ اچھا، کہو حیات علی، کیسے ہو؟ راجہ صاحب، اچھا نہیں ہوں اور دکھی ہوں اس بات پر کہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ ہم کسی ایسے شخص کو زندہ نہیں چھوڑتے جس سے ہم ناراض ہوں۔ تمہارا ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ راجہ صاحب، آپ نے شمشاد علی کو آزاد کرا دیا، صاحب حیثیت اور صاحب اختیار ہیں آپ، اسے تسلیم کرنے میں مجھے کوئی آڑ نہیں ہے، اور صاحب علم بھی ہوں، صاحب علم و دانش وہ کچھ کر سکتا ہوں جو تمہارے محکمے کو شدید نقصان پہنچا دے۔ بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ راجہ صاحب، میں ذاتی طور پر کوشش کرتا رہا ہوں اور آپ کے وہ کاغذات اب میرے قبضے میں ہیں جنہیں آپ رانیہ سے حاصل کرنا چاہتے تھے، اور مجھے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ محترمہ رانیہ زندہ ہیں اور وہ بھی آپ کے پاس حبس بھیجا میں ہے۔ راجہ ہدایت خان تھوڑی دیر تک بالکل خاموش رہا، پھر اس نے کہا، اب سیدھی بات یہ بتا دو کہ کاغذات تمہارے پاس کیسے پہنچے؟ کس نے وہ کاغذات تمہیں دیے ہیں اور کیا جانتے ہو تم ان کے بارے میں؟ ان کے بارے میں صرف اتنا جانتا ہوں راجہ صاحب کہ وہ رانیہ کے باپ کی طویل عریض جائیداد، یعنی طول و عریض جائیداد، بہت لمبی چوڑی جائیداد کے کاغذات ہیں اور ان کے ساتھ ہی رانیہ کے باپ کی وصیت بھی ہے۔ آپ ان کے بغیر اگر زمینوں کے لیے دعویٰ کرتے ہیں تو آپ اس میں ناکام رہیں گے۔ جواب میں راجہ ہدایت خان کا کہکا سنائی دیا اور پھر بولا، چھوٹے سے افسر، جتنے چھوٹے ہو اتنی ہی چھوٹی بات کیا کرو، جانتے نہیں ہو بڑے آدمیوں سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اگر وہ کاغذات تم استعمال کرو تو اس جائیداد سے مجھے دستبردار کرا سکتے ہو۔ قانونی طور پر ایسا ہی ہوگا راجہ صاحب۔ پھر وہ زمینیں اور جائیداد کس کی تحویل میں دو گے؟ جس کی وہ چیزیں ہیں، یعنی رانیہ۔ رانیہ تو مر چکی ہے، راجہ ہدایت خان نے کہا۔ اسے شمشاد علی نے قتل کر دیا تھا۔ عارضی طور پر میں نے شمشاد علی کو پولیس کے چنگل سے بچا لیا، لیکن ایک قاتل کو قاتل ہی ہوتا ہے۔ رانیہ زندہ ہے راجہ صاحب، اگر زندہ ہے تو مر جائے گی،
اگر نہیں مری تو کیا تم اسے بچاؤ گے؟ کون بچائے گا اسے، وہ تو مر چکی ہے۔ حیات علی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ واقعی راجا ایسا کر سکتا تھا، مگر راجا کی آواز ابھری، اس کے باوجود میں اسے زندہ رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہرحال آگے بھی بہت سے معاملات ہیں جہاں مجھے اس کی ضرورت پڑے گی۔ تم ایسا کرو کہ کاغذات لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ پہلی بات تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کاغذات تمہارے پاس کیسے پہنچے؟ رانیہ نے انہیں کہاں رکھا تھا؟ دیکھو ثنا، میرے قبضے میں ہے۔ وہ رانیہ کے بارے میں خواب دیکھے گی اور مجھے پوری تفصیل بتا دے گی۔ وہ کام کر ڈالے گی جس کے لیے تم مجھ سے سودے بازی کر رہے ہو۔ تم اگر چاہو تو کاغذات لے کر میرے پاس آ سکتے ہو، لیکن صرف یہ بتانے کے لیے کہ وہ کاغذات تمہارے پاس کیسے پہنچے۔ ہو سکتا ہے میں تمہارے لیے کچھ کر دوں، لیکن اس کے لیے یہی شرط ہے کہ تم میری محبت حاصل کر لو۔ فون بند کر رہا ہوں، مجھے بتانے کے لیے آ جاؤ کہ کاغذات تمہارے پاس کیسے پہنچے۔ خدا حافظ، راجہ ہدایت خان نے کہا اور فون بند کر دی۔ حیات علی کو پسینہ آ رہا تھا۔ سجاد حسین بھی پاس ہی موجود تھے اور ایک خاص ذریعے سے راجہ ہدایت خان کی آواز سن رہے تھے۔ انہوں نے کیف افسوس ملتے ہوئے کہا، کبھی بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے حیات علی۔ کاش ہم اس آواز کے ریکارڈ کرنے کا بندوبست بھی کر لیتے، مگر یہ بات ذہن میں نہیں آئی تھی۔ اب بتائیے سر کہ ہم آگے کیا کریں؟ سجاد حسین سوچ میں ڈوب گئے۔ اس نازک صورتحال کا انہیں بھرپور احساس تھا۔ راجہ ہدایت خان ایک عفریت تھا، ہڑپا تھا، یعنی ایک آفت تھا۔ رانیہ کو ختم کر دینا اس کے لیے بالکل مشکل نہیں تھا۔ رانیہ کی موت تو منظر عام پر بھی آ چکی تھی۔ اگر راجہ ہدایت خان کو واقعی وہ کاغذات نہ ملتے تو کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ جائیداد تو ویسے ہی اس کے قبضے میں تھی، پھر ان کاغذات کے حصول کے لیے اس قدر جدوجہد کرنا کیا معنی رکھتا تھا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ رانیہ کو زندہ رکھنا چاہتا ہے کیونکہ آگے بھی اسے اس کی ضرورت پڑے گی۔ ہو سکتا ہے بدبخت سچ ہی کہہ رہا ہو اور وہ رانیہ کو زندہ رکھے۔ فرض کرو ہم کاغذات کے ذریعے کچھ کرنا چاہیں، لیکن اس کے تعلقات اور اختیارات اس قدر ہیں کہ ہم اس میں بھی ناکام ہو جائیں گے۔ ہاں، حیات علی نے ایک گہرا سانس لیا۔ حیات علی، ایک کام ہو سکتا ہے، اچانک سجاد حسین نے چونک کر کہا۔ اس کا چہرہ ایک دم پرجوش نظر آنے لگا۔ حیات علی سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا تو سجاد حسین نے کہا، کریم شاہ کے بارے میں جو رپورٹ تم نے دی ہے وہ ہمارے لیے بڑی کارآمد ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ایک بہت بڑا کام کریم شاہ کے ذریعے ہو چکا ہے۔ چاند بابا ایک سچا سیدھا آدمی ہے، ہم چاند بابا کے ذریعے مزید کام بھی تو کر سکتے ہیں۔ جی سر۔ کیا؟ حیات علی نے سوال کیا۔ کریم شاہ کو دوبارہ چاند بابا کے پاس بھیجا جائے، وہ چاند بابا سے کہے کہ رانیہ اس سے ملنا چاہتی ہے۔ رانیہ نے کہا ہے کہ پہلے کریم شاہ جا کر چاند بابا کے پاس مقیم ہو جائے اور ایسے راستے ہموار کرے جن سے رانیہ کو وہاں آ کر چاند بابا سے ملنے کا موقع مل جائے۔ چاند بابا کو اس طرح قبضے میں لایا جائے اور کریم شاہ ان کے پاس رہنا شروع کر دے۔ وہ ایک ذہین آدمی ہے، پھر وہ وہاں رہ کر رانیہ کو تلاش کرے، کیا سمجھے؟ حیات علی سجاد حسین کو دیکھتا رہا، پھر بولا، معافی چاہتا ہوں سر، رانیہ کو اس طرح نہیں رکھا گیا ہوگا کہ کوئی آسانی سے اسے تلاش کر لے۔ راجہ ہدایت خان نے اتنی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہیں۔ اس کے علاوہ اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کریم شاہ کو کوشش کرنی دی جائے، وہ چوکیداروں سے رابطہ قائم کر کے ان سے دوستی بھی گانڈ لے۔ بہرحال وہ ایک صحیح آدمی ہے اور اسپیشل بھی رہ چکا ہے۔ جو کام اس نے کر دکھایا وہ بھی معمولی نہیں تھا، کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے؟ یقیناً جناب، کیا جا سکتا ہے۔ مزید یہ کہ راجہ ہدایت خان نے ہمیں کاغذات لے کر آنے کا حکم دیا ہے، اور اس حکم کے پیچھے جو دھمکی ہے آپ کو اس کا بخوبی اندازہ ہے۔ میرا مطلب ہے کہیں رانیہ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ راجہ ہدایت خان کو کوئی قدم اٹھانے سے روکا جائے، وہ ہم سے رابطہ قائم کرے گا تو دیکھیں گے، بلکہ اسے بھڑکا دیں گے اور کہہ دیں گے کہ وہ اگر رانیہ کو قتل کرنا چاہتا ہے تو کر دے۔ ان کاغذات سے ہم اور بھی بہت سے فائدے اٹھانا چاہتے ہیں۔ سر، رسک ہوگا اس سے جھگڑا موڑ لینے کا مطلب۔
ہاں ہوگا تو صحیح، لیکن کیا تم اپنے منگیتر اور میں اپنے وقار کے لیے یہ رسک نہ لوں؟ کریم شاہ صرف رانیہ ہی کو تلاش نہیں کرے گا بلکہ ہم ثنا کو بھی تلاش کریں گے۔ کریم شاہ کو اس سلسلے میں تھوڑی سی تربیت دینا ہوگی۔ کریم شاہ کو طلب کر لیا گیا اور اسے وہ بات بتائی گئی۔ وہ بڑا مست مولا تھا، خطرات موڑ لینے کا عادی۔ کہنے لگا، ہوگا کیا صاحب جی، ہم کوشش کریں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ رانیہ اور ثنا بی بی کو تلاش کر سکیں۔ ہاں، اب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک بات بتاؤ، تم حویلی کے اندر کا ماحول دیکھ چکے ہو، وہ کیسا ہے؟ پورا طلسم خانہ ہے صاحب جی۔ 2 حصے ہیں حویلی کے، ایک حصے میں راجہ ہدایت خان کا زمین خانہ ہے، یا جس کا مطلب زنان خانہ ہے۔ وہاں کون کون ہے اس بارے میں کوئی بات نہیں معلوم۔ دوسرا حصہ بھی بہت بڑا ہے، وہاں راجہ صاحب کی درسگاہ ہے، لوگ آتے ہیں۔ بہرحال دونوں حصوں میں آنے جانے میں کوئی زیادہ سختی نظر نہیں آئی۔ پھر چاند بابا کا بھانجا ہونے کی وجہ سے دوسروں کی نظروں میں اپنے لیے جگہ بنا لیتا۔ میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا، اور پھر میں تلاشیاں لوں گا صاحب جی۔ پکڑا جاؤں تو ذرا خیال کر لینا، مروں گا تو نہیں ان لوگوں کے ہاتھوں، جان بچا لوں گا اپنی۔ اگر کوئی بڑی گڑبڑ ہو گئی تو نکل بھاگنے کی کوشش کروں گا اور اس کے ہاتھ نہیں آؤں گا، اور اگر ہاتھ آ بھی گیا تو بس اتنا کہوں گا کہ چوری کی نیت سے قیمتی چیزوں کی تلاش میں پھر رہا تھا۔ آپ بالکل بے فکر رہو، اصل مسئلے کے لیے کبھی زبان نہیں کھولوں گا۔ کریم شاہ، اپنا خیال رکھنا، ہم نے تم پر بڑا بھروسہ کیا ہے۔ فکر ہی مت کرو صاحب جی، کریم شاہ نے کہا، اور پورا پلان تیار کر لیا گیا۔ مٹھائی وغیرہ منگوائی گئی اور پھر کریم شاہ نے اپنا روپ بدلا اور پہلے کی طرح چل پڑا۔ چوکیدار وہی تھے جن کا پہلے کریم شاہ سے واسطہ پڑ چکا تھا۔ کریم شاہ نے بڑی محبت سے سب کو سلام کیا اور ان سے گلے ملا، پھر تھوڑی مٹھائی انہیں دی اور بولا، بھیا جی غریب آدمی ہوں، پر آپ لوگ یاد تھے بغیر مٹھائی کے آ نہیں سکتا تھا، غریب کی سوغات سمجھ کر رکھ لینا، برا مت ماننا۔ سب نے کریم شاہ کو خوش آمدید کہا تھا اور کریم شاہ چاند بابا کے پاس پہنچ گیا تھا۔ چاند بابا اس وقت اپنے کوارٹر میں تھے۔ کریم شاہ کو دیکھ کر ان کے چہرے پر سنسنی پھیل گئی اور کریم شاہ نے کہا، ماما جی، اماں نے بھیجا ہے، کہا ہے تھوڑا وقت ماما جی کے ساتھ گزارو۔ پوری طرح جائزہ لینے کے بعد اس نے چاند بابا سے کہا، رانیہ آپ سے ملنا چاہتی ہے چاند بابا جی، اور آپ نے مجھے یہاں اس لیے بھیجا ہے کہ پہلے یہاں کے حالات کا جائزہ لے لوں، اس کے بعد وہ یہاں آئے۔ بابا جی، وہ آپ سے ملنے کے لیے بہت بے چین ہے، کچھ اہم باتیں کرنی ہیں اسے آپ سے۔ ارے بیٹا، میں تو خود اس کے لیے مر رہا ہوں، پر ایک کام کیوں نہیں کرتے تم؟ بولیے بابا صاحب۔ اسے یہاں لانے کا خطرہ مول کیوں آئی ریپیٹ، اسے یہاں لانے کا خطرہ مت مول لو، بلکہ مجھے اس کے پاس لے چلو۔ یہی تو نہیں کر سکتا میں۔ کیوں؟ اس لیے بابا صاحب کہ وہ میرے پاس نہیں ہے، وہ یہیں کہیں حویلی میں پوشیدہ ہے، اور میں یہاں رہ کر اسے تلاش کروں گا، تب اسے لے کر یہاں آ سکتا ہوں۔ کہیں سے اس کے ہاتھ ایک موبائل فون لگ گیا تھا جس پر اس نے مجھے تفصیل بتائی تھی، لیکن وہ موبائل فون کسی ایسے آدمی کا تھا جو اس کی پہرہ داری کرتا ہے۔ اس نے مجھے فون کر کے یہ تفصیل بتائی ہے۔ بھیا، میں تو سادہ آدمی ہوں، پر میری بیٹی ایک بار مجھے مل جائے تو یوں سمجھ لو کہ مجھے دنیا کی سب سے قیمتی چیز مل گئی۔ کچھ وقت مجھے آپ کے ساتھ گزارنا پڑے گا، کریم شاہ نے کہا۔ ارے بھانجے ہو میرے، یہ کیا بات ہوئی؟ جب تک دل چاہے رہو، ساری جوانی یہاں گزار دی تو کون میرے بھانجے کو یہاں رہنے سے روکے گا؟ بس بابا صاحب، یہی چاہتا ہوں میں، کریم شاہ نے کہا۔ کبھی کبھی تو اس کا دل چاہتا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ زندگی جس طرح بھی گزر رہی تھی، پر یہ خوف، یہ دہشت اور یہ وحشت تو نہیں تھی۔ کمبخت اجنبی اسے سچے خواب بخش گیا تھا۔ اس نے تو کبھی ایسی کوئی خواہش نہیں ظاہر کی تھی۔ پھر حیات علی فوراً ہی میری اس حیثیت سے فائدہ اٹھانے پر تل گیا۔ ہر شخص اپنے مطلب نکالنا چاہتا ہے، کسی کے دل میں کسی کے لیے کوئی احساس نہیں ہوتا۔ کوئی دوسرا آگ میں جل کر مر جائے، کون سوچے اس بارے میں؟ وہ اپنی ترقی چاہتا تھا، اپنا عہدہ بڑھانا چاہتا تھا۔ ایک چھوٹے سے مسئلے میں کامیابی حاصل ہو گئی تو یہ نہیں سوچا اس نے کہ میں بہرحال ایک عام سی لڑکی ہوں،
سچے خوابوں کا وزن برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر راجہ ہدایت خان کے جال میں اس طرح گرفتار ہوئی کہ نکلنے کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ اب اگر رانیہ کے بارے میں خواب دیکھتی ہوں تو وہی تو بتا سکوں گی، پھر جانے کیا ہوگا۔ اتنا گھبرانا مناسب نہیں ہے۔ اسے ایک مدھم سی آواز سنائی دی اور وہ چونک کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ یہ آواز کہاں سے آئی؟ کیا یہ صرف میرا وہم ہے یا واقعی میرے کانوں نے کسی کی آواز سنی؟ نہیں، یہ تمہارا وہم نہیں ہے، کچھ حقیقتیں وہم کی طرح لگتی ہیں۔ کون ہو تم؟ سامنے آؤ، سامنے آ کر بولو۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب میں تمہارے سامنے بھی آ سکوں گا، لیکن اس وقت میں جو کچھ تم سے کہہ رہا ہوں وہ غور سے سنو۔ تم فرزان ہو نا؟ بولو۔ ثنا کے حلق سے ہیجانی سی آواز نکلی۔ ہاں، میں فرزان ہوں، وہی جس نے میری زندگی میں سچے خوابوں کی شکل میں زہر گھول دیا ہے۔ یہ تمہارا محض احساس ہے، بدقسمتی تمہیں ایک غلط جگہ لے آئی۔ میں تمہیں بچانا چاہتا تھا لیکن حیات علی نے تمہیں یہاں لا کر پھنسا دیا۔ راجہ حیات خان بلکہ راجہ ہدایت خان نے میری بہت پرانی دشمنی مول لی تھی۔ میرا اس کا ایک حساب ہے جسے وہ کبھی پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کبھی میں۔ سنو لڑکی، میں تمہارے تحفظ کی ضمانت دیتا ہوں، راجہ ہدایت خان تمہارا کچھ نہیں بیکار سکے گا، لیکن تھوڑے دن تک تمہیں مزید میرے لیے کام کرنا ہوگا۔ وہ مجھ سے میرا علم چھیننا چاہتا ہے اور میں اس سے اس کی قوت ہے۔ ہمارے درمیان یہ کشمکش کافی عرصے سے چل رہی ہے اور جانے کب تک چلتی رہے گی، لیکن اس کا اختتام تمہارے ہی ہاتھوں میں ہوگا۔ وہ مجھ سے کہتا ہے میں سچے خواب دیکھوں۔ یہ خواب میرے لیے عذاب بن گئے ہیں۔ تم نے میرا راستہ روکا ہے، تم نے میرے خوابوں میں تخریف کی ہے اور وہ مشکوک ہو گیا ہے۔ اب بتاؤ مجھے آئندہ کیا کرنا ہے؟ کیا جو کچھ میں خواب میں دیکھوں اسے بتا دوں؟ پچھلی بار تو تم نے میرے خوابوں میں آ کر تبدیلی کر دی تھی، لیکن تم نے دیکھا کہ دوبارہ اس نے میرے خواب کی پہرہ داری کی، اور میں اسے بتا دوں کہ کاغذات چاند بابا کے پاس تھے تو وہ حیات علی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کا بندوبست میں کیے دیتا ہوں۔ تم یہ سمجھ لو کہ ابھی تمہیں یہ خواب نہیں دیکھنا۔ تم کیا بندوبست کرو گے؟ آج ہی رات مجھے سب کچھ کرنا ہے اور صبح کو اسے جواب دینا ہے۔ تم جواب نہ دو اسے تو پھر کیا کروں؟ میں بتاتا ہوں، اس نے کہا، اور اچانک ہی ثنا کو یہ محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے پوری قوت سے دھکا دیا ہو۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر گرنے سے بچنے کی کوشش کی۔ سامنے ہی کارنس بنا ہوا تھا جس کے کچھ کنارے ابھرے ہوئے تھے۔ دھکا اس طاقت سے دیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو گرنے سے بچا نہ سکے اور اس کا اثر کارنس کے ایک کونے سے ٹکرایا۔ سر اتنی زور سے ٹکرایا تھا کہ بھیجا ہل کر رہ گیا اور پھر پیشانی سے بھل بھل کر خون بہنے لگا۔ یہ خون اس کی آنکھوں تک میں آ گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر اندھوں کی طرح ٹٹولا اور پھر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک ملازم اس کے پاس پہنچی اور اس نے یہ منظر دیکھا اور چیختی ہوئی باہر بھاگی۔ کچھ ہی لمحوں میں ثنا کو ڈاکٹر کے پاس پہنچا دیا گیا جسے راجہ ہدایت خان کے حکم پر طلب کیا گیا تھا۔ خود راجہ ہدایت خان ثنا کے پاس موجود تھا۔ ڈاکٹر نے اس کو ہدایت کی، ڈاکٹر، اسے ہر قیمت پر ٹھیک ہونا چاہیے، کسی بھی طرح کی کوئی کمی برداشت نہیں کی جائے گی۔ آپ بالکل مطمئن رہیں، خون زیادہ بہہ گیا ہے جس کی وجہ سے ذرا سی الجھن پیش آئے گی، تشویش کی کوئی بات نہیں۔ راجہ ہدایت خان نے کچھ ملازماؤں سے سوال کیا تھا کہ ثنا اس بری طرح کیسے گری، لیکن اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا تھا ثنا کے پاس کوئی ملازمہ موجود نہیں تھی، چنانچہ بات کھل کر سامنے نہیں آ سکی۔ البتہ جب ثنا کو ہوش آیا تو اسے گزرے ہوئے واقعات بخوبی یاد تھے۔ وہ اجنبی آواز اور ایک زوردار دیا جانے والا دھکا، اسے اچھی طرح یاد تھا۔ ساری باتیں الجھنے والی تھیں، لیکن اس نے چند لمحوں میں ایک فیصلہ کیا۔ سر پر لگنے والی چوٹ کا سہارا لے کر وہ کچھ عرصے تک اپنے آپ کو خواب دیکھنے سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اس طرح کم از کم راجہ ہدایت خان اسے خواب دیکھنے کے لیے مجبور نہیں کرے گا، بلکہ سر کی چوٹ کو وہ کچھ زیادہ ہی اہمیت دے گی تاکہ بہت سی باتوں سے محفوظ رہے۔ اس نے آنکھیں بند رکھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے محسوس ہوا کہ کوئی آیا ہے۔ راجہ ہدایت خان کی آواز ابھری، نور دین، یہ پتہ نہیں لگ سکا یہ کیسے گری؟ مالک کوئی پاس تھا ہی نہیں، بس ایک احساس مجھے پریشان کر رہا ہے کہ کہیں جان بوجھ کر تو اس نے اپنے آپ کو زخمی نہیں کیا۔
کیونکہ میں نے اسے رانیا کا خواب دیکھنے کی بات کی تھی۔ مالک ثنا کا رانیا سے ایسا کوئی گہرا تعلق ہے؟ ہاں، اور ویسے بھی یہ پچھلے کچھ دنوں سے ہم سے وفاداری کر رہی ہے۔ بہرحال اس کا علاج کراؤ، یہ ہمارے لیے بے حد قیمتی ہے۔ ثنا یہ ساری باتیں سن رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ راجہ صاحب اب تو مجھے صحیح معنوں میں موقع ملا ہے۔ میرا دماغ متاثر ہو گیا اور میں کافی عرصے تک کوئی خواب نہیں دیکھ سکوں گی۔ کریم شاہ صحیح معنوں میں ذہین نوجوان تھا۔ 3 دن اس نے خاموشی کے ساتھ گزارے، اپنے آپ کو ایک ہنسمکھ دیہاتی ظاہر کر کے اس نے اپنے آس پاس بکھرے ہوئے لوگوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹیں بکھیر دیں۔ زیادہ تر لوگ اس سے خوش ہوتے تھے اور وہ حویلی کے مختلف لوگوں کے پاس بیٹھتا تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے مزید قدم آگے بڑھایا اور زنانہ خانے کی طرف رخ کیا۔ جس قدر ممکن ہو سکتا تھا وہ کوشش کر رہا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات کا اندازہ بھی لگاتا جا رہا تھا کہ راجہ ہدایت خان زیادہ تر حویلی کے دوسرے حصے کی طرف ہی ہوتا تھا، جہاں اس نے اپنی درسگاہ بنائی ہوئی تھی۔ وہ راجہ ہدایت خان کے معمولات پر بھی دھیان رکھتا تھا۔ 5ویں دن تک جب اس نے راجہ ہدایت خان کو اپنے 2 خاص خادموں نوردین اور خاقان کے ساتھ ایک بڑی لینڈ کروزر میں جاتے ہوئے دیکھا، تب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ راجہ ہدایت خان کی خصوصی نشست گاہ میں داخل ہو کر رانیا کو تلاش کرے گا۔ رات کو جب حویلی میں تقریباً سناٹا چھا گیا اور ملازم آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے کوارٹر میں جا گھسے، اسے یہ بات پہلے نہیں معلوم تھی، لیکن یہ حقیقت تھی کہ جب راجہ ہدایت خان حویلی میں نہیں ہوتا تھا تو ملازم سکھ کا سانس لیتے تھے اور زیادہ دیر تک آرام کرتے تھے۔ ہر سو سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ وہ راجہ ہدایت خان کی خصوصی نشست گاہ کی جانب چل پڑا۔ نیم تاریک ماحول میں وہ یہ اندازے لگا رہا تھا کہ اگر کوئی قیدی بنا کر رکھا جائے تو وہ کہاں ہو سکتا ہے۔ ایک کوریڈور میں سست روی سے چلا جا رہا تھا کہ دفعتاً ہی سے ایک آواز سنائی دی، رکو، اس طرف جانا بیکار ہے۔ کریم شاہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے اندر سے ایک آواز ابھری، مارے گئے۔ پتہ چل گیا ان لوگوں کو۔ وہ اپنی جگہ دیوار سے چپک کر کھڑا ہو گیا تو آواز پھر آئی، نہیں، خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، واپس آؤ، میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں۔ دیکھو اس سفید روشن ڈبے کو دیکھو اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے چلے آؤ۔ یہ حیران کن بات تھی۔ کریم شاہ پہلے تو ذرا سا خوفزدہ ہوا، لیکن پھر اس نے اپنی ہمت کو آواز دی۔ سفید ڈبہ اسے نظر آ گیا تھا۔ اس نے غیر اختیاری طور پر اس سفید ڈبے کا تعاقب شروع کر دیا اور ایک بالکل ہی الگ راستے پر چلتا ہوا کافی دور نکل آیا، اور اس کے بعد اسے ایک دروازہ کھلتا ہوا نظر آیا۔ دروازے کے دوسری طرف سے روشنی امڈ پڑی تھی۔ یہ غالباً کوئی تہہ خانہ تھا۔ کوئی 10 سیڑھیاں اس نے طے کی تو وہ ایک ہال نما جگہ پہنچ گیا، اور یہاں آ کر وہ ڈبہ کم ہو گیا، لیکن آواز پھر ابھری، وہ رانیا ہے۔ اگر تم اسے لے کر جا رہے ہو تو میں تمہاری رہنمائی کروں گا، اور سنو، چاند بابا کو بھی ساتھ لے لینا، ورنہ وہ غریب ذبح کر دیا جائے گا۔ راجہ ہدایت خان کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ یہ حیران کن رہنمائی کریم شاہ کو بہت عجیب لگی تھی، لیکن سامنے جو لڑکی ایک بستر پر سوئی ہوئی نظر آ رہی تھی وہ رانیا کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتی تھی۔ کریم شاہ کچھ دیر تک انتظار کرتا رہا، پھر آہستہ قدموں سے آگے بڑھا اور رانیا کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے سوتی ہوئی لڑکی کو دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا، رانا صاحبہ۔ لڑکی ایک دم اچھل کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ ایک آواز پر اٹھ گئی تھی، کون ہو تم؟ آپ رانیا ہیں نا؟ ہاں، مگر تم کون ہو؟ کیا آپ اس تہہ خانے سے نکلنا چاہیں گی؟ تم میرے ساتھ کوئی مذاق تو نہیں کر رہے؟ اگر آپ واقعی رانیا ہیں تو براہ کرم دیر نہ کیجیے، یہاں سے اگر کچھ ساتھ لینا ہے تو جلدی سے لے لیجیے، مگر میری بات تو سنو۔ خدا کے لیے اس وقت کوئی بات نہ سنائے، ہم کسی بڑے خطرے سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ رانیا ایک لمحے تک کچھ سوچتی رہی اور اس کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں لینا، لیکن اگر راجہ ہدایت خان کو معلوم ہو گیا تو وہ مجھے اور تمہیں دونوں کو قتل کر دے گا۔ آپ آئیں تو صحیح۔ کریم شاہ کا دل اچھل کر حلق میں آ رہا تھا۔ یہ دوسری کامیابی تھی جو اسے حاصل ہوئی تھی۔ پہلے اس نے چاند بابا تک پہنچ کر کاغذات کا حصول انتہائی آسان بنا لیا تھا، لیکن اس وقت ایک سفید ڈبے نے اس کی رہنمائی کی تھی۔ اب اس کی رہنمائی میں رانیا کے ساتھ پہلے تہہ خانے سے باہر نکلا اور پھر مختلف راستوں سے چلتا ہوا آخرکار چاند بابا کے کوارٹر تک پہنچ گیا۔ چاند بابا جاگ رہا تھا۔ رانیا نے اسے دیکھا تو اس کے حلق سے ایک سسکی سی نکلی، چاند بابا! چاند بابا اچھل کر کھڑا ہو گیا تھا اور پھر وہ تیزی سے رانیا کی طرف لپکا۔
میری بیٹی، میری بچی۔ جس طرح وہ تیزی سے رانیہ کے پاس پہنچا تھا، اس کے قریب پہنچ کر وہ تیزی برقرار نہ رکھ سکا اور اس کے ہاتھ جو پھیلے ہوئے تھے نیچے گر گئے، لیکن رانیہ خود آگے بڑھ کر اس سے لپٹ گئی۔ چاند بابا، کوئی نہیں ہے میرا اب اس دنیا میں، آپ میرے سب کچھ ہیں چاند بابا، آپ میرے سب کچھ ہیں۔ چاند بابا نے اس کا سر سینے میں پینچ لیا تھا اور پھر وہ رونے لگا۔ تبھی کریم شاہ نے کہا، چاند بابا ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، رانیہ کی زندگی بچانے کے لیے ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ چلو بیٹا، چلو چلو رانیہ۔ رانیہ تیار ہو گئی تو وہی آواز کریم شاہ کے کانوں میں ابھری، آؤ میرے ساتھ ساتھ چلے آؤ، سامنے کے راستے سے تم نہیں جا سکو گے۔ پھر وہ دونوں تو نہیں سمجھ سکے تھے، لیکن کریم شاہ کو اعتماد ہو گیا تھا کہ وہ سفید دبا اس کی رہنمائی کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ سفید دبے کی رہنمائی میں چل پڑا۔ چاند بابا کو خود بھی شاید اس چور راستے کے بارے میں نہیں معلوم تھا جہاں سے کریم شاہ انہیں لے کر حویلی کے باہر نکل آیا۔ یہ پرانے زمانے کا ایک گٹر تھا جو اب خشک ہو گیا تھا۔ حویلی کے پرانے حصے میں اس میں داخلے کا راستہ تھا اور نیچے ہی نیچے یہ سرنگ نما جگہ حویلی کے اندر سے گزر کر باہر تک آتی تھی۔ چنانچہ یہاں پہنچنے کے بعد وہ لوگ کھلی فضا میں آ گئے۔ تبھی وہ آواز آخری بار کریم شاہ کے کانوں میں ابھری، اب تم جس قدر مشقت کر سکتے ہو کرو اور انہیں لے کر کسی محفوظ جگہ پہنچ جاؤ۔ تم جو کوئی بھی ہو، تمہارا شکریہ۔ کریم شاہ نے دل ہی دل میں کہا۔ اس عجیب پراسرار رہنمائی نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے اور وہ بالکل نہیں سمجھ پایا تھا کہ یہ پراسرار رہنما کون ہے۔ وہ مشکل تمام اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، اب جو کوئی بھی ہے جناب، آپ کی رہنمائی نے رانیہ کی زندگی بچا لی ہے، لیکن ایک اور لڑکی ہے جسے تلاش کر کے یہاں سے لے جانا ضروری تھا۔ ثنا حیدر، آواز نے کہا۔ ہاں ہاں، کیا آپ؟ نہیں، اس کا یہاں سے جانا بھی مناسب نہیں ہے، البتہ تمہیں یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ یہاں محفوظ ہے۔ راجہ ہدایت خان کے ناپاک ارادوں کو ناکام بنانے کے لیے اس کا راجہ کے پاس ہونا بےحد ضروری ہے۔ تم لوگ اس کی طرف سے بے فکر ہو، جب میں سمجھوں گا کہ اسے تمہارے پاس واپس پہنچ جانا چاہیے، میں اسے تمہارے پاس پہنچا دوں گا۔ کیا آپ بتا سکیں گے کہ آپ کون ہیں؟ کریم شاہ نے پوچھا، لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ آپ کون ہیں جناب؟ کریم شاہ نے پوچھا، لیکن جو کوئی تھا اب وہاں نہیں تھا۔ بیٹا جلدی چلو، میرا دل گھبرا رہا ہے، چاند بابا نے کہا اور کریم شاہ بھی سنبھل گیا۔ پھر وہ وہاں سے چل پڑے تھے۔ لاڑی اڈا ذرا دور تھا۔ چاند بابا کو زیادہ وقت وہاں پہنچنے میں نہیں لگنا تھا، لیکن انہیں دقت ہو رہی تھی، لیکن وہ بھی ان کا ساتھ دے رہا تھا۔ البتہ کچھ فاصلہ طے کر کے وہ مطمئن ہوئے ہی تھے کہ اچانک انہیں دور سے دو تیز روشنیاں نظر آئیں اور وہ چونک پڑے۔ لینڈ کروزر! کریم شاہ کے منہ سے سرسراتی آواز نکلی۔